آسمان کی طرف ایک ایسا مقام جس کے آگے کسی بھی جاندار کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ مقام اللہ پاک کی وہ حد ہے جس کے آگے کوئی جاندار نہیں جا سکتا۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے، سائنٹسٹ اس کو بلیک ہول کیوں کہتے ہیں اور یہ کون سے آسمان پر واقع ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسکولرز ڈائری اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس آخری مقام کی جو اللہ پاک نے آسمان کی حد مقرر کی ہے۔ ہیلو گائز، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ سدرہ عربک لینگویج میں بیری کو کہا جاتا ہے اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے وہ انتہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی مخلوق کو اجازت نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے سے بڑے عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ اس مقام کو بلیک ہول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آگے سوائے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جا سکا۔ سورہ نجم آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب سدرہ پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اٹ مین بلیک ہول تھا، بیکاز بلیک ہول پر بھی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ معراج کے موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروا رہے تھے، جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اس مقام سے آگے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے گئے۔ دوستو، روایت کے مطابق وہاں ایک ایسا درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ 17 سینچری میں شام، لبنان اور روم کے ایریاز میں ایک سدرہ نامی درخت موجود تھا جس کی ہائٹ 150 فٹ اور سرکولر ایریا 40 فٹ تھا، جس کے پھل ہو بہو مٹکے جیسے تھے۔ 1937 میں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ درخت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس درخت کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے جہاں اس درخت کا نام ریز کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے بھی اس درخت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ زبور میں اس درخت کو دی ٹری آف لارڈ کا نام دیا گیا۔ سدرہ کے درخت کی لکڑی بہت خوشبودار ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی درخت کی لکڑی سے عبادات تعمیر کروائیں۔ یہ درخت ہندوستان کے پہاڑی سلسلے ہمالیہ میں بھی موجود تھا۔ ہندو اس درخت کو دیوتا کا درخت مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ زمین سے آنے والی دعائیں سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہیں، وہاں سے اللہ پاک کے خاص فرشتے آگے لے کر چلے جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس مقام کو بلیک ہول کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ بلیک ہول اور اس درخت کا سدرہ کا اندرونی سٹرکچر ایک جیسا ہے، اس لیے اس کو بلیک ہول کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ سدرہ نامی درخت سے دو نہریں یعنی کہ ظاہری جو کہ درخت کی جڑ سے نکلتی ہے اور دو نہریں باطنی جو تنے کی سائڈ سے نکلتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو نہریں تنے سے نکلتی ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں، جو نہریں جڑ سے نکلتی ہیں وہ زمین پر جاتی ہیں، جو ریور نیل اور ریور فرات ہیں۔ یہ نہریں ایک غیبی راستے سے زمین تک آتی ہیں، اس راستے کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کچھ ایسے راستے جسے فرشتے اور روحیں یوز کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں، یہ بلیک ہول کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔